حضرت علی کی شہادت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور سبق آموز واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا ہے۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں جو اسلام کے چوتھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی زندگی شجاعت، عدل، علم اور تقوی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی کا مقام۔ حضرت علی بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی شامل تھے۔ آپ نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر سمیت کئی اہم معرکوں میں حضرت علی نے ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت علی کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نہ صرف بہادر تھے بلکہ علم اور انصاف کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ لوگ مشکل مسائل میں حضرت علی کے پاس آتے اور آپ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ خلافت کا زمانہ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے پوری کوشش کی کہ عدل و انصاف قائم کریں اور امت کو متحد کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ خوارج کے سازش۔ اس زمانے میں ایک گروہ تھا جسے خوارج کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کے سخت مخالف تھے۔ ان میں سے 3 افراد نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی دن میں 3 بڑی شخصیات کو شہید کیا جائے۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی کو کوفہ میں، حضرت معاویہ کو شام میں اور عمرو بن عاص کو مصر میں قتل کیا جائے۔ حضرت علی کو شہید کرنے کی ذمہ داری ایک شخص کو دی گئی جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ قاتل کی تیاری۔ عبد الرحمن بن ملجم کو کوفہ آیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ روایت ہے کہ اس نے ایک زہریلی تلوار تیار کی اور کئی دن تک مسجد کے آس پاس گھومتا رہا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب حضرت علی فجر کی نماز کے لیے آئیں اور وہ اپنا منصوبہ پورا کرے۔ 19 رمضان کی صبح، یہ واقعہ 40 ہجری 19 رمضان کی صبح کا ہے۔ حضرت علی ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ تشریف لائے۔ آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگا رہے تھے اور فرماتے تھے، نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ اسی وقت مسجد کے ایک کونے میں عبد الرحمن بن ملجم چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی سجدے میں گئے، اس نے زہریلی تلوار سے زوردار وار کیا۔ تلوار حضرت علی کے سر مبارک پر لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت علی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، یعنی رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت۔ حضرت علی شدید زخمی ہو گئے۔ لوگ فوراً قاتل کو پکڑ کر لے آئے۔ اس وقت بھی حضرت علی نے عدل اور رحم کی مثال قائم کی۔ آپ نے فرمایا، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حضرت علی کی انصاف پسندی اور عظمت کی مثال ہے۔ آخری لمحات۔ حضرت علی کو گھر لے جایا گیا۔ آپ 2 دن تک زخمی حالت میں رہے۔ اس دوران آپ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، مظلوم کی مدد کرنا اور نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ عظیم نصیحتیں ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شہادت۔ آخرکار 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ انہوں نے ایک عظیم رہنما، عالم اور بہادر شخصیت کو کھو دیا تھا۔ حضرت علی کی شخصیت، حضرت علی کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ بہادری، انصاف، علم،
صبر اور اللہ پر کامل یقین۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اختتام: حضرت علی کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور دردناک واقعہ ہے، لیکن ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔